طرح کا تعلق نہیں تھا کہ دین میں کوئی کمی واقع ہو رہی تھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حکمت سے کام لیا. اب یہاں پر ہمارے لیے یہ سبق ہے اس واقعہ میں کہ حکمت و مصلحت، یعنی یہ دیکھنا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں پہ اس کا اثر کیا پڑے گا، اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا. اگر دین اور شریعت کا کوئی معاملہ تعلق ہے تو پھر تو بیان کر دیں، حلال حرام کی باتیں بتائی جائے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی ایسی ضرورت نہیں ہے اور لوگوں میں اس کا رواج نہیں ہے، لوگ اس سے مانوس نہیں ہیں، اور کوئی ایسی چیز ہے جو غیر ضروری اس میں آتی، حکم میں آتی ہے، تو اس پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے. اسے اٹھا کے رکھ لینا چاہیے، مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے. ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس سے کہ لوگ کنفیوز ہوں. ایسی کوئی نئی چیز جس سے لوگوں کا عقیدہ ایمان خطرے میں پڑ جائے، جس سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں. علماء نے یہ وضاحت کی اس حدیث کے تحت، اس سے بچنا چاہیے. اور لوگوں کا جو ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کے مطابق چلنا چاہیے. یہ ہے اصل میں. اب بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، اور وہ ٹرینڈ وینڈ کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور لوگوں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے، اور بس اپنی مرضی سے جو دل چاہتا ہے وہ کرنے لگتے ہیں. کبھی تو کسی اپنے عمل کے طور پہ عام جیسے اعمال لوگ اپنے معاملات کرتے ہیں اس طور پہ کر لیتے ہیں، اور کبھی خاص جیسے طریقت کے حوالے سے ایسی چیزیں رائج کرتے ہیں. خانقاہی نظام کے اندر ایسی باتیں لاتے ہیں کہ جس سے لوگ پوچھتے رہ جاتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا. تو یہ اس طرح نئے نئے کاموں کا اجرا کرنا، ان کو رائج کرنا، ان کو معاشرے میں پھیلانا، یہ مناسب نہیں ہوتا. جو طریقہ ہے علماء کا، اور علماء سے مراد سنجیدہ علماء، پڑھے لکھے لوگ اور پرانے لوگ جن کا علم گہرا ہے، وسیع ہے، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ لوگ جس چیز کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی میں عافیت ہے. اور جہاں کہ ہم علماء کی سرپرستی سے باہر نکلتے ہیں نا اور اپنی مرضی سے کوئی تراش خراش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر چاہے وہ کام جائز ہی کیوں نہ ہو، بات جائز و ناجائز کی نہیں ہے، ناجائز کی تو اجازت ہے ہی نہیں، جائز کام کی بات ہو رہی ہے. چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو تو اس جائز کام کے اس طرح کے اجرا سے بچنا چاہیے. بھائی مثال کے طور پر میں 3-4 کلر کی اگر پگڑی باندھ لوں، ٹوپی پہن لوں، کوئی قمیض پہن لوں تو جائز تو ہے، کوئی مجھے منع کرے گا نہیں، جائز ہے. مگر لوگ سوال ضرور کریں گے بھائی یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے لباس آیا، کون سا لباس ہے، یہ کس نے پہنا، کون سی سنت ہے، کیا طریقہ، پوچھیں گے ضرور لوگ. تو اس لیے کیا ضرورت ہے مجھے اس طرح کا عمل کرنے کی. تو بہت احتیاط چاہیے دین کے معاملے میں. حکمت، اس حدیث نے ہمیں حکمت سکھائی ہے، ہمیں دین کے معاملے میں حکمت سے کام لینا چاہیے. اسی لیے ہمیں خواہ کے وجد میں نہیں آنا چاہیے. مجمع میں بیٹھ کر لوگوں کے درمیان، محافل میں، نعت خوانی کی محفل ہے، اس طرح کی چیزیں خواہ کے وجدوں میں نہیں آنا چاہیے. کسی کو بے اختیاری طور پہ کیفیت طاری ہو جائے الگ بات ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے. لیکن ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت اور ارادے سے اور انٹینشنلی شروع ہو گئے، کھڑے ہیں، جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، عجیب حال میں آ گئے ہیں. اب دنیا دیکھ رہی ہے، اب تو لوگ اس کی مووی بنا لیتے ہیں، ویڈیو بنا لیتے ہیں اور وہ نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر دنیا پوچھتی پھرتی یہ کہاں سے، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے، کیوں، کیا ضرورت ہے. اور یہ وجد آپ کا اختیاری ہے. اب اختیاری آپ نقل ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی نقل کر رہے ہوں گے، کسی صوفی کی، کسی روحانیت والے شخص کی، مگر آپ یہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں اور اختیاری طور پہ کر رہے ہیں. اس سے ہزاروں سوال پیدا ہو رہے ہیں. غلط، اس لیے غلط ہے. تو غیر اختیاری کسی کو آتا ہو تو الگ بات ہے، وہ کون، کتنے لوگ ہوتے ہوں گے. تو آج کل بہت سے لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے اور وہ اپنے مسلک کو اور اپنے نظریے کو بدنام کر رہے ہیں، اپنی جماعت کو بدنام کر رہے ہیں. اور اس طرح لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ مسلک ہی یہی ہے، یہ مسلک اسی طرح کے کام کرواتا ہے. نہیں، مسلک نہیں ہوتا اس میں. یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر ایسے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، نہ خواندہ ہوتے ہیں، غیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، علماء سے نہیں پوچھتے، کتابیں نہیں پڑھتے، اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں. تو جو ٹرینڈ ہے، جتنے عمل سے لوگ مانوس ہیں اور جتنی کہ علماء نے اجازت دی ہے، وہ سب تک ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں اس کے پیچھے علماء یا کتاب، قرآن حدیث وغیرہ موجود ہو. یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے.
اور لوگوں کے اطمینان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اذان کے ساتھ صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے. یہ آج کا عمل نہیں ہے, وہ صدیوں پرانا عمل ہے, اور یہ کوئی ایسا نیا کام نہیں ہے. یہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چل رہا ہے, پوری امت میں رائج, دنیا کے کئی ملکوں میں ہوتا رہا ہے. سعودی عرب میں بھی ہوتا تھا. سعودی عرب میں موجودہ حکومت کے آنے سے پہلے سن 1924-25 میں یہ حکومت آئی ہے, تو اس سے پہلے تک جب تک یہاں ترکیوں کا دور تھا یہ ہوتا تھا. باقاعدہ مدینہ منورہ میں اذان کے ساتھ درود السلام پڑھا جاتا تھا. اس کے علاوہ دنیا میں اور بھی ملکوں میں میں نے بھی دیکھا ہے, ہمارے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی جانتے ہیں. میں نے یمن میں دیکھا ہے, میں نے اور لوگوں نے شام میں بتایا, میں شام نہیں گیا مگر شام میں لوگوں نے بتایا ملک شام میں بھی ہوتا ہے. اور قاری عبدالباسط صاحب جو مرحوم ہو گئے اردن میں بھی ہے. قاری عبدالباسط صاحب یہاں آئے تھے, ایک دفعہ آتے تھے پاکستان, ایک دفعہ آئے تو یہاں اذان دی, انہوں نے بقایا صلاۃ السلام پڑھا. یہ تو ایک عمل ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں علماء نے. اب کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے, انہیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, پھر وہ اپنے اس پہ چلے جا رہے ہیں بس آنکھ بند کر کے, حالانکہ دنیا میں ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے, یہ ایک محبت کا اظہار. اصل میں ہوا یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ان سے پہلے تک لوگ بادشاہوں کا نام لے کے ان پہ سلام بھیجتے تھے. مؤذنوں کو یہ پابند کیا جاتا تھا کہ بادشاہوں کا نام لو اور ان پہ سلام بھیجو, صلات بھیجو. یہ بدعت ہے نا. بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ تو بادشاہ کا نام ہٹا دیا انہوں نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام رائج کر دیا. حضور پہ درود و سلام پڑھو, حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے. تو امام سیوطی نے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے یہ کہاں سے شروع ہوا. ان کی کتاب ہے کتاب الاوائل, اس کتاب کے اندر. تو یہ ایک عمل ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب کچھ لوگوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا شروع کر دی ہے. یہ مناسب نہیں ہے, اس کا رواج نہیں ہے. اب کچھ لوگ اس کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں, بسم اللہ پڑھ اپنی طرف سے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. علماء اس سے منع کرتے ہیں, اہل علم حضرات روکتے ہیں کہ نہ کریں. مؤذن حضرات بس بغیر علم کے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بعض لوگ اعوذ باللہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے زور سے, پھر اس کے بعد اعوذ باللہ ہونے لگا, پھر اب نہیں اور کچھ نہ بڑھا دیں گے. تو اس لیے بابا یہ ایسے معاملات کہ جو رائج نہیں ہیں اور جن کے پیچھے کتاب وغیرہ نہیں ہے, تو اس چیز کو کیوں اختیار کرتے ہو؟ کہاں سے لاؤ گے؟ کون ثابت کرے گا اس کو پھر؟ اب یہاں تک تو ہم کہہ رہے ہیں امام سیوطی نے لکھا ہے اور صلاح الدین ایوبی اس سے ثابت ہے اور دنیا میں ہو رہا ہے, تو یہاں تک تو ہم لا سکتے ہیں. لیکن اب یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بری چیز نہیں ہے, مگر سوال یہ ہے کہ ایک ایسی بات تو ہے نا جس کا رواج نہیں ہے, تو کیوں؟ اور پھر اگر یہاں ہم نہیں رکیں گے تو پھر نماز سے پہلے بھی امام صاحب کبھی اس طرح شروع کرنے لگیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر. پھر نماز سے پہلے بھی شروع ہو جائے گا, پھر تکبیر سے پہلے بھی, کہاں روکیں گے؟ تو یہ نہ سمجھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے اور اپنی طرف سے چیزوں کو جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مشکل میں پڑتے ہیں اور مشکل میں ڈالتے ہیں لوگوں کو خامخواہ. تو اس کو روکنا چاہیے. اور یہ اس کا مسلک وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں, یہ چند لوگوں کی اپنی اختراع ہے, یہ کوئی مسلک نہیں. یہ کوئی سارا کچھ ڈال دیتے ہیں پھر لوگ کہ امام احمد رضا بریلوی نے یہ سب سکھایا. نہیں, اس قسم کے لوگوں کا امام احمد رضا بریلوی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ امام احمد رضا بریلوی کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں, کہ ان سے آگے چلے گئے ہیں. تو اس قسم کے لوگ جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو سمجھ لیں امام احمد رضا بریلوی کو چھوڑ کے باقی بڑھ گئے ہیں یہ. تو اس لیے بھائی ایسے لوگ پھر آگے جا کے کہاں رکیں گے اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کے مسائل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو کچھ لکھا ہے ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ہر بات کی دلیل پیش کی ہے. مثلا انہوں نے انگوٹھے چومنے, نام پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومنے کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ جب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو انگوٹھے چومنے کا. یہ مستحب عمل ہے, کوئی عقیدت سے کرتا ہے اس کے لیے ثواب ہے, ادب ہے, کوئی نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں. انہوں نے یہ بات وضاحت سے لکھ دی. اب یہ چیز انہوں نے آن کی ہے اور اس پہ کتاب بھی لکھی, اور جس نے اس وقت اس پہ اعتراض کیا اس پہ ایسی کتاب لکھی انہوں نے کہ آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے. دلائل تھے نا, دلائل دی ہیں انہوں نے. در مختار سے دلیل دی ہے, معاف کیجیے رد المختار سے دلیل دی ہے, فتاوی شامی جس کا نام ہے, در مختار کی شرح ہے, فتاوی شامی سے دلیل دی ہے. انہوں نے ملا علی قاری سے دلیل دی ہے, انہوں نے احادیث سے دلیل دی ہے, اور پہلے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے, پہلے بھی کتاب موجود تھا. تو امام احمد رضا نے اسی چیز کو آگے بڑھا دیا.
اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ کہا ہے تو اگر مجھ پہ اعتراض ہے تو ان پہ کیوں نہیں ہے جو اتنے بزرگان دین لکھتے آئے. یعنی علامہ شامی جن کی کتاب سے سب فتویٰ دیتے ہیں, سب فتویٰ دیتے ہیں, علامہ شامی لکھ رہے ہیں کہ مستحب ہے, اور اسی طرح صلی اللہ علیہ کا محمد یہ بھی کہا گیا. تو یہ صلی اللہ علیہ یا محمد, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, اس طرح کے الفاظ بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ بھی کہیں, ساتھ میں درود شریف بھی پڑھیں. بہرحال یہ تو انہوں نے لکھا. اب کوئی اگر اس میں اضافہ کر کے کوئی اور بزرگوں کے نام کے ساتھ اگر چومنا شروع کر دے, جیسے بعض غلو پسند, ایسے ہی جو خلاف حکمت نہیں سمجھتے, مصلحت نہیں سمجھتے, اور وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محبت میں بعض آگے بڑھ کے ان کے نام پر بھی انگوٹھے چوم رہے, تو اب یہ کہاں سے ثابت کریں گے پھر؟ تو یہ امام احمد رضا سے آگے بڑھ گئے ہیں کچھ لوگ. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. یہ کچھ لوگ ہیں جو ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ نہیں کہا کہ تم غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ بھی انگوٹھے چوما کرو, نہیں, انہوں نے نہیں کہا. اور ظاہر سی بات ہے اب جو یہ کر رہا ہے تو اسی کے پاس جا کر کے اس سے پوچھا جائے تمہارے پاس دلیل کیا ہے. امام احمد رضا نے تو جو کہا تھا وہ ثابت کر دیا, باقی جو یہ کر رہے ہیں اس کی دلیل یہ دیں گے. ان کے شیوخ نے جو بھی ان کے اوپر ان کے استاد ہیں, ان کے مرشد ہیں, ان کے پیشوا ہیں, ان کے رہنما ہیں, ان کے لیڈر ہیں, وہ دلیل دیں گے ان کے اوپر. تو امام احمد رضا بری ہیں اس قسم کی چیزوں سے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اس کے پیچھے تو انہوں نے بڑی دلیل دی ہے. اور کوئی ہم دنیا کو کہتے ہیں اگر امام احمد رضا کی بات کوئی غلط ہے, دلیل کے خلاف ہے, اور تم دلیل سے اس کا رد کر سکتے ہو تو آ جاؤ ہمارے پاس, آپ کی دلیل ہوگی تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. ہم تو بالکل دلیل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, لاجک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. کوئی بات ذاتیات کی ہے ہی نہیں یہاں پر. اپنی طرف سے کچھ نکال کے لانا یہ ان پڑھ آدمی کا کام تو ہو سکتا ہے, اتنے بڑے عالم کا کام نہیں ہو سکتا. امام احمد رضا جیسے لوگ ایسی حرکت نہیں کر سکتے. اپنی طرف سے کوئی چیز لائیں, اپنے ذوق کی کوئی بات کریں اور وہ نافذ کریں اور اس کو مسلک بنا دیں. نہیں, انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو یہ حدیث ہماری اصلاح کرتی ہے, اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دین میں کتنی حکمت سے چلنا چاہیے. حالانکہ ایک چیز ایسی تھی کعبۃ اللہ سے متعلق اور ہو جاتی تو اس کے پیچھے ایک ثبوت سند بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنا اسی طرح تھی, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی اختیار نہیں فرمایا, یعنی کعبۃ اللہ کو ڈھا کے اس پہ دوبارہ تعمیر نہیں کیا, بس اسی وجہ سے کہ قوم کہیں ایسا نہ ہو. معاملہ اتنا نازک تھا اس وقت کہ قوم بدک جاتی اور بڑا نقصان ہو جاتا. تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بڑے نقصان سے بچاتے تھے.